إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں. ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن کریم میں کسی لفظ کو کم نہیں کیا جا سکتا اور نہ اس میں کسی لفظ کو زیادہ کیا جا سکتا ہے. نہ کم کیا جا سکتا ہے اور نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. اور اس آیت میں یہ دعویٰ کیا گیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا محافظ ہے. اس لیے اس میں کوئی صورت بلکہ کوئی آیت، کوئی لفظ نہ کم کیا جا سکتا ہے اور نہ زیادہ کیا جا سکتا ہے. اور اس چیلنج کو بھی 14 صدیاں گزر گئیں. اسلام کا کٹر سے کٹر مخالف جو ہے وہ بھی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ قرآن مجید میں کسی صورت یا آیت یا لفظ کا اضافہ کیا گیا یا کمی کی گئی. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. اچھا، پھر قرآن مجید کا ایک اور معجز ہونا کہ قرآن کریم کی جو پیشن گوئیاں ہیں وہ بھی اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ صرف اور صرف اللہ کا کلام ہے. صرف اللہ کا کلام ہے قرآن کریم جو ان سے. جیسے مشرکین اور یہودی اور نصارہ کل ذکر ہوا تھا کہ حضور کو یہ پریشان کرتے تھے کہ یہ تو آپ نے خود سے گھڑ لیا ہے. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اچھا، اگر یہ خود سے گھڑا ہوا ہے تو تم بھی اس جیسی کوئی کتاب گھڑ کے لے لو، بھلے ساری انسانیت اور جنوں کو اکٹھا کر لو. نہیں لا سکے، پھر بھی کہتے رہے. اللہ پاک نے فرمایا اچھا محبوب، اب آپ ان کو یہ کہیے کہ تم کتاب کی بات کرتے ہو، تم اس جیسی 10 صورتیں لا کر دکھا دو. پھر بھی نہیں لا سکے تو اللہ پاک نے فرمایا اچھا اس جیسی ایک صورت، ایک آیت ہی لا کر دکھا دو. اور 14 صدیاں گزر گئیں، 15 صدیاں گزر گئیں، آج تک کوئی اس کے مقابلے میں کوئی ایک آیت بھی نہیں لا سکا. ایک آیت. اسی طرح قرآن کریم کی جو پیشن گوئیاں ہیں کہ جو یہ جیسے یہ دلیل، مثلا میں آپ کو 1-2 مثالیں دیتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. آپ محبوب کہیے اگر اللہ کے نزدیک دار آخرت لوگوں کے سوا صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، جو آخرت کا گھر ہے، تو اگر تم سچے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. اگر تم سچے ہو تو کس کی تمنا کرو؟ موت کی تمنا کرو. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. اور جو کام وہ پہلے کر چکے ہیں، جو کام یہ کرتے رہے ہیں، یہ یہودی جو ہیں، یہ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے قرآن میں کیا فرمایا؟ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. اچھا، اب
جو نقطہ سمجھنے کا ہے اس میں کمال کا، وہ یہ کہ اللہ پاک نے قرآن نے پہلے ہی پیشن گوئی کر دی کہ اگر تو یہ سچے ہیں تو یہ موت کی تمنا کریں، لیکن یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اچھا، اب غور کریں تو اس آیت میں قرآن نے یہ پیشن گوئی فرمائی ہے کہ یہودی جو ہیں یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یہودی قرآن کے منکر اور مخالف تھے یا نہیں تھے؟ سب سے بڑے منکر اور سب سے بڑے مخالف یہودی تھے۔ تو وہ بڑا آسان طریقہ تھا کہ وہ اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یا معاذ اللہ قرآن کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرتے؟ بتائیے۔ ہاں، وہ موت کی تمنا کرتے۔ بڑا آسان طریقہ تھا کہ یہودی جو سے ہیں اسلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے اور قرآن کو معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، وہ سب ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جاتے اور موت کی تمنا کرتے۔ مگر اللہ پاک نے کیا فرمایا تھا کہ یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ حالانکہ آگے پیچھے ہر وقت وہ یہی تو حضور کو تانا دیتے تھے اور پریشان کرتے تھے کہ یہ کتاب جن سی یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ نے خود اپنے پاس سے گھڑی ہے، یہ تو کتاب آپ نے خود سے اپنے پاس سے بنائی ہے۔ مگر خدا کی پیشن گوئی قرآن کے اندر کیسی پوری ہوئی؟ اللہ پاک نے فرمایا اگر یہ اپنے دعوے میں سچی ہیں تو موت کی تمنا کریں، مگر محبوب میں آپ کو بتا دوں یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کرے گا۔ بڑا آسان تھا، وہ سارے اکٹھے ہو کر موت کی تمنا کرتے یا دو چار اکٹھے ہو کر موت کی تمنا کرتے اور کہتے کہ دیکھیں ہم نے موت کی تمنا کر لی، اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتے، یہود کو، نصارہ کو، مشرکین کو اور منافقوں کو، ان کو اکٹھا کر لیتے اور کہتے دیکھو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے اندر اللہ کا کلام ہمیں سناتی ہیں کہ یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ہم نے تو موت کی تمنا کر لی ہے۔ اگر اسلام سچا ہوتا، قرآن سچا ہوتا تو ہم موت کی تمنا نہ کرتے، مگر وہ موت کی تمنا انہوں نے نہیں کی۔ تو یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا تھا اللہ پاک نے محبوب یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ اسی طرح میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ اب یہ جاہل کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا۔ اب یہ جاہل لوگ یہ کہیں گے جب قبلہ تبدیل ہوا، حضور ظہر کے وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر نماز پڑھ رہے تھے تو آپ نے آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھایا اور آپ کے دل میں خواہش تھی کہ کاش قبلہ تبدیل کر دیا جائے، کیونکہ یہودی تانے دیتے ہیں میرے غلاموں کو کہ اور چیزوں میں تو ہماری مخالفت اور قبلہ ہمارا، حالانکہ قبلہ ان کا کہاں سے، قبلہ تو خدا کا ہے، وہ چاہے تو مشرق کو قبلہ بنا دے، وہ چاہے تو مغرب کو قبلہ بنا دے۔ تو اللہ پاک نے کیا فرمایا، اب یہ جاہل لوگ کہیں گے کہ مسلمان جس قبلے پر پہلے تھے اس سے ان کو کس نے پھیر دیا، یعنی یہ لوگ اعتراض کریں گے، کیا کریں گے؟ قبلے کی تبدیلی کے اوپر اعتراض کریں گے۔ اس آیت میں بھی آپ غور کریں کہ قرآن مجید نے یہودیوں کے متعلق یہ پیشن گوئی کی کہ وہ قبلہ تبدیل ہونے پر اعتراض کریں گے، اور یہودی جو قرآن کے منکر اور مخالف تھے ان کو چاہیے تھا، کیونکہ وہ قرآن کے مخالف تھے،
اسلام کے منکر تھے، اگر وہ سمجھدار ہوتے، عقل مند ہوتے، ان کو کوئی سمجھ بوجھ ہوتی تو وہ اس پر اعتراض نہ کرتے اور کہتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر کہتے کہ دیکھیں یا رسول اللہ، قرآن تو جھوٹا ہو گیا، قرآن جھوٹا ہو گیا، کیونکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اعتراض کریں گے قبلے کی تبدیلی کے اوپر۔ قرآن نے کیا کہا ہے کہ ہم اعتراض کریں گے، ہم نے تو کوئی اعتراض کیا ہی نہیں، ہم نے تو کوئی اعتراض، بڑا آسان طریقہ تھا کہ وہ قرآن کو جھوٹا ثابت کر دیتے اور اسلام کو بھی جھوٹا مذہب ثابت کر دیتے کہ دیکھیے آپ جس کتاب کو خدا کی کتاب کہتی ہیں وہ تو کہہ رہی ہے کہ ہم اعتراض کریں گے قبلے کی تبدیلی پر، اور ہم نے اعتراض نہیں کیا۔ تو اگر یہ سچی کتاب ہوتی تو ہم اعتراض کرتے، مگر ہم نے تو اعتراض کیا ہی نہیں۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یہ اعتراض کریں گے۔ تو انہوں نے اعتراض کیا یا نہیں کیا؟ اعتراض کیا۔ یہ بھی دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی اور قرآن کی اللہ کا کلام ہونے کی۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہ اللہ پاک نے فرمایا یہودی کیا کریں گے؟ یہ اگر سچے ہیں تو موت کی تمنا کریں گے، مگر محبوب یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ وہ موت کی تمنا کر لیتے اور لوگوں کو اکٹھا کر کے ثابت کر دیتے کہ دیکھو اسلام جھوٹا ہے، یہ کلام جھوٹا ہے، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، ثابت کر دیتے، مگر یہ کلام سچا تھا، اسلام مذہب سچا ہے جی۔ تبھی اللہ پاک نے فرمایا یہ ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے، انہوں نے موت کی تمنا کی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ قبلے کے اوپر اعتراض کریں گے، انہوں نے اعتراض کیا نہ کرتے اور ثابت کرتے لوگوں کے اندر کہ دیکھو اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ یہودی اعتراض کریں گے، ہم نے تو اعتراض ہی نہیں کیا، ثابت ہو گیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا معجزہ۔ پھر ایک اور مثال، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے تورات کے اندر۔ اب اس آیت میں حکم اللہ سے مراد رجم ہے، یعنی شادی شدہ بندہ جو ہے وہ اگر زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اگر شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اچھا، اب قرآن مجید نے یہ دعویٰ کیا کہ تورات میں یہ حکم موجود ہے، تورات میں یہ حکم موجود ہے۔ اچھا، یہودی یہ بات ثابت شدہ ہے، ان کی کسی بھی مکتبے سے چھپی ہوئی اور کسی بھی پرنٹنگ پریس سے ریلیز ہوئی آپ تورات اٹھا لیجئے، آئے دن ان کی جو بھی نئی تورات ہوتی ہے وہ پچھلی تورات سے جون سی ہے وہ مختلف ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی اس میں 2-3 آیات یا چند آیات یا الفاظ کا ہیر پھیر ہوتا ہے تورات کے اندر جون سے۔ اچھا، اگر وہ چاہتے یہودی جون سی تو یہاں پر بھی وہ قرآن کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جہاں انہوں نے اتنی آیات تورات میں سے وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ نکالی تھیں، رجم کی آیت بھی نکال دیتے تورات میں سے، رجم کی آیت بھی نکال دیتے کہ اگر کوئی شادی شدہ بندہ زنا کرے تو اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو مار دو، تو وہ یہ آیت بھی نکال دیتے۔ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، وہ آپ کو کیسے منصف بنائیں گے حالانکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں یہ اللہ کا حکم پہلے سے ہی موجود ہے، پہلے سے ہی موجود ہے۔ اور میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں کہ آپ حیران ہوں گے سن کر
کہ 14 صدیاں گزر گئیں، اللہ پاک نے اس وقت فرمایا تھا کہ ان کی تورات میں یہ حکم پہلے سے ہی موجود ہے، آپ سے فیصلہ کیا کروائیں گی؟ ان کے تو اپنی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ پکڑ لو اس کو اور پتھر مار مار کر اس کو ہلاک کر دو۔ اگر یہودی چاہتے تو تورات میں سے اس آیت کو نکال سکتے تھے یا نہیں نکال سکتے تھے؟ کیونکہ وہ تو پہلے کئی آیات نکال چکے تورات میں سے، لیکن ان تورات کے اندر یہ آیت آج بھی موجود ہے، آج بھی یہ موجود ہے۔ یہ آیت جون سی ہے کہ شادی شدہ بندہ جون سے اگر وہ زنا کرے تو اس کو رجم کر دیا جائے، اس کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے، آج بھی تورات کے اندر یہ موجود ہے۔ 14 صدیاں گزر گئیں، ان کو یہ عقل مند ہوتے تو کوئی ایسا کام، وہ قرآن کا جو گستاخ ہو اس کو اس طرح کا عقل اور فہم دیا ہی نہیں جاتا کہ وہ کوئی آیت جو ان سے یہ تبدیل کر دیتے۔ اسی طرح ایک مثال اور ہے، آپ یہ دیکھیے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، سو آج ہم تیرے بے روح جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ تیرے اس جسم کو بچائیں گے جس میں روح نہیں ہے، تاکہ بعد والوں کے لیے تو عبرت کا نشان بن جائے۔ اچھا، جب فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، فرعون، تو چاہیے تو یہ تھا کہ علماء نے یہ لکھا، مفسرین نے لکھا کہ فطرت کا جو نظام ہے اس کے مطابق سمندر کی جو موجیں، سمندر کے اندر وہ غرق ہوا، اسے دور کہیں بہا کر لے جاتی ہیں، ایسا ہونا چاہیے تھا نا۔ پھر سمندر کا جو کھارا پانی ہے وہ اس کے جو گوشت پوست کو گلا کر ساڑ دیتا، ختم کر دیتا، سمندری جانور اس کو کھا لیتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم کو باقی رکھا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا جو ہے اس کا انجام کیا ہوا ہے۔ سمندری موجوں نے اس کے بے جان جسم کو ایک ٹیلے پر پھینک دیا، اور یہ جگہ کہا جاتا ہے کہ آج بھی جبل فرعون کے نام سے مشہور ہے، آج بھی۔ اس کی لاش کو دیکھ کر بنی اسرائیل کو بھی اس بات کا یقین ہو گیا، اور بعد میں جو آنے والی نسلیں تھیں ان کے لیے بھی اللہ کی قدرت پر یہ دلیل ہوئی۔ اور آج مصر کے اندر کائرو کا جو میوزیم ہے اس کے اندر رامس ثانی جو ہے، جس کو فرعون کہا جاتا ہے، اس کی لاش موجود ہے، اور وہ عبرت کا نشان ہے۔ بندہ ناچیز وہاں پر جب کائرو جانے کا اتفاق ہوا ایجپٹ میں، تو میں ان کے میوزیم کے اندر فرعون رامس ثانی کی لاش دیکھ کر آیا ہوں، اور واقعی اس کو دیکھ کر ایک عبرت کا احساس ہوتا ہے اس کی لاش کو دیکھ کر۔ جی اچھا، اب آپ یہ دیکھیں کہ قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ قیامت تک کے لوگوں کی، آپ اب فرعون کو جون سے اس کی موت کو اس وقت تک 3259 سال گزر چکے ہیں، 3259 سال گزر چکے ہیں، اور اس کا جسم اب بھی مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے۔ ان 3200 سالوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1400-1500 سال ہو گئے، 14-15 صدیاں ہو گئی۔ فرعون کو گزرے ہوئے 3200 سال تقریباً ہو چکی ہیں، اور اب بھی اس کا جون سا جسم ہے وہ مصر کے عجائب خانے میں موجود ہے، اور دیکھنے والوں کے لیے عبرت کا نشان ہے۔ اچھا، اب مصر کے اوپر یہود و نصارہ کی بھی حکومت رہی ان 3000 سالوں کے اندر،
یہود و نصارہ کی بھی حکومت رہی، تو کیا ان کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ جب ان کی حکومت رہی مصر کے اوپر، جو سمجھنے کا نقطہ ہے کہ جب ان کی حکومت تھی ایجپٹ میں یہود اور نصارہ کی، تو وہ فرعون کی لاش کو غائب کر دیتے، وہ فرعون کی لاش کو ضائع کر دیتے، اس کو جلا دیتے، اس کو خراب کر دیتے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، اس کو غائب کر دیتے، اس کو وہاں سے نکال دیتے، مگر وہ نہیں کر سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بھی قرآن کریم کا اعجاز ہے، یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ نہیں، وہ اس کے جو بے روح جسم ہے ہم اس کو بچائیں گے اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان اس کو بنائیں گے۔ آج بھی اس کی لاش وہاں پر ایجپٹ کے کائرو کے اندر، ان کے میوزیم کے اندر موجود ہے۔ تو یہ قرآن کریم اپنی پیشن گوئیوں کے حساب سے بھی اس چیز پر دلالت ہے، اور یہ دلائل ہیں کہ قرآن جو سے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف نہیں ہے، یہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ کے حکم سے نازل فرمایا۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔